عزیز آج ہم تلاوتوں میں دیکھتے ہیں کہ خدا تربیت کا خدا ہے، یعنی خدا نے جب انسان کو بنایا تو انسان کی تربیت بھی کی، اور جب باغ عدن میں رکھا تو وہاں بھی تربیت کی اور اس کو رہنے کے اصول بھی بتائی، اور پہلی شریعت یا اصول اس کو یہی سکھایا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ سب تمہارا ہے اور تم ہی اس کے مالک ہو، اور پھر یہ بتایا کہ باغ کے جو بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، باقی تم سب کھا سکتے ہو۔ پھر ایک اور اصول بتایا کہ اپنے خدا کی بندگی کرنا اور اسی کا حکم ماننا، اور یہ بتایا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو مر جاؤ گے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شروع ہی سے جب خدا نے انسان کو بنایا، انسان کی خدا تربیت کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اور ہر انسان کی، چاہے اس کا باپ پائلٹ ہو، اس کا باپ میتھمیٹیشین ہو، حساب کتاب رکھنے والا ہو، اس کا باپ کو مالی ہو، اس کو تربیت ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مالی ہے تو اس کو مالی کی تربیت دی جائے گی، اگر اس کا باپ بے شک اس کو سارا حساب کتاب آتا ہو لیکن پہاڑے بچے کو بھی سیکھنے پڑیں گے، وہ سیکھے گا تو اس کو پہاڑے آ جائیں گے۔ اگر وہ مستریوں کا کام باپ کرتا ہو تو بچہ بھی اگر مستری کا کام سیکھے گا ہی تو اس کو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ تو یہ تربیت ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت میں کچھ چیزیں ہیں جو قدرت کی ہیں، قدرتی طور پر، اور اگر آپ بھی سوچیں اپنی زندگی پر کہ قدرت کی بات، قدرت نے کیا سکھایا ہے۔ قدرت ہمیں ایک ہے، خدا اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے ہمیں سکھاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ خدا نے کیونکہ انسان کو عقل دی ہے، اور انسان ارد گرد یعنی قدرت کی چیزوں سے سیکھتا ہے، قدرت کی چیزوں سے۔ اور اگر آپ سوچیں قدرت کی چیزیں کیا ہیں اور ہم نے کیا سیکھنا ہے، تو مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں جب صبح سورج نکلتا ہی ہے، نکلنے سے پہلے چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ جی، چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ چڑیاں چہچہاتی ہیں، صبح سویرے اٹھ کر وہ چہچہاتی ہیں، خدا کے گیت گاتی ہیں، خدا کی حمد کرتی ہیں، اپنی اپنی زبان میں خدا کی حمد کرتے ہیں، اور ان کے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بچے نہیں ایسا کرتے، بچے بھی ایسے کرتے ہیں۔ مرغیاں صبح صبح وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی صبح سویرے اٹھتی ہیں، یا 10 بجے مرغی اٹھتی ہے، جی مرغی بھی صبح سویرے اٹھتی ہے نا، مرغی صبح سویرے اٹھتی ہے، بچوں کو بھی اٹھاتی ہے، اور مرغی بچوں کو لے کر ان کو دانہ دونا کھلاتی ہے، اور مرغ جو ہے وہ صبح سویرے ہی کیا کرتا ہے؟ بانگ دیتا ہے، خود بھی جاگتا ہے اور دوسروں کو بھی جگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں صبح سویرے پھول ہر طرف کھلے ہوتے ہیں، ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو انسان بھی بنیادی طور پر قدرت، کیونکہ انسان بھی مخلوق ہے، خدا نے انسان کو بنایا، خدا نے پھولوں کو بھی بنایا، خدا نے چڑیوں کو بھی بنایا ہے۔ تو یہ صبح سویرے اٹھنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ دن نکل آیا ہے۔ اب دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں، چڑیاں بارشوں میں بھی صبح سویرے اٹھ جاتی کہ نہیں اٹھتی؟ اب وہ یہ نہیں کہتی کہ آج ہم 11 بجے تک سوئیں گے کیونکہ بارش ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے جی، ایسا بہت جلدی اٹھتی ہے۔ ان کو قدرت نے جو نظام دیا ہے صبح سویرے اٹھنے کا، کیونکہ وہ کسی چیز کی یا ایکٹیویٹی کی محتاج نہیں کہ آج بادل ہے ہم نے دیر سے اٹھنا ہے، وہ قدرتی طور پر ہی ان کے اندر ہے۔ ایسے یہی بات خدا انسانوں کو بھی سکھاتا رہا کہ قدرتی طور پر صبح سویرے اٹھ کر چڑیاں لڑتی ہیں؟ نہیں، چڑیاں نہیں لڑتی، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، چڑیاں نہ لڑتی ہیں، کوے بھی نہیں لڑتے، صبح سویرے شور کرتے، کوئی چیز نہیں۔
تو قدرتی طور پر جو ہے اس کو کبھی کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ قدرت نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور قدرت سکھا رہی ہے۔ انسان بھی آپ نے دیکھا کہ جو انسان قدرت کے ردھم کے مطابق چلتا ہے، قدرت کا ردھم، کچھ انسان ہیں وہ بھی صبح سویرے اٹھتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھ کر خدا کی تعریف کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر بائبل میں بھی لکھا ہے مبارک ہے وہ خاتون مبارک ہے جو صبح سویرے اٹھتی ہے اور صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے، ملازموں کو کام دیتی ہے، بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اپنے میاں کا صبح سویرے اٹھ کر خیال رکھتی ہے۔ اور اسی طرح میاں کے بارے میں بھی یہی بات حکمت کی کتاب میں ہے، مثال کی کتاب میں ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا نظام، اور یہ کیونکہ انسان قدرت نے بنایا ہے، انسان کے اندر بھی یہی چیز ہے، لیکن انسان کیونکہ سیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا جتنے بھی بچے دنیا میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ عموماً صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، بچے عموماً صبح اٹھ جاتے ہیں، بچوں کو ہمیں تنگ مار دے مور دے رہو، بچے صبح ہی اٹھ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں، مائیں کئی دفعہ کہتی ہیں یہ بچہ نا صبح 5 بجے اٹھ کر ہمیں نا تنگ کرتا ہے، ہمیں بھی جگا دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، بچے کے اندر قدرتی طور پر ہی اٹھنے کا رجحان ہے، صبح سویرے اٹھنے کا رجحان قدرتی طور پر ہے ہر انسان میں۔ لیکن کئی دفعہ ہم بچوں کی تربیت کیا کر دیتے ہیں، بچوں کو ہم سلائے رکھتے ہیں، بچوں کو سلائے رکھتے ہیں، یا بچہ اٹھ بھی جائے اس کو تھوڑا دودھ شدھ پلا کر اس کو پھر سلا دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم خود ہی جو قدرت کا نظام ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے خلاف تربیت دیتے ہیں، انسانوں کی تربیت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہی یہ بچے، حالانکہ بچے پھر بھی جلدی اٹھ جائیں گے، بچوں کو کئی دفعہ ماں باپ سکھائیں گے کہ نہیں آج چھٹی ہے، آج نہیں اٹھنا ہی نہیں، تو بچے بھی نہیں اٹھتے۔ ایسو جو قوم قدرت کے نظام کے مطابق چلتی ہے، اب دیکھیں ہمارے آج مسلم بہن بھائی آج عید منا رہے ہیں، وہ بچوں کو تربیت دیتے ہیں، کیا تربیت دیتے ہیں؟ ان کے بچے صبح سویرے کہاں جاتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر کہاں جاتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر وہ سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھ، چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دھند ہو، وہ تو یہ ہر قوم نے ایک سیکھنا ہوتا ہے، ہر خاندان نے سیکھنا ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، باہر کی چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ ایک ہم کلام سے پڑھتے ہیں، جیسے آج ہم نے انجیل میں پڑھا، بائبل میں پڑھا، پھر قدرت کا نظام، یہ کیونکہ قدرت کی چیزیں اس سے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو، جو خاندان قدرت کے مطابق چلتا ہے، قدرت کے مطابق چلتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وقت جو ہے، وقت گزرتا ہوا وقت کبھی پھر ہاتھ نہیں آتا۔ جو کئی مائیں یا بزرگ جو ہیں، جو ابھی بھی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ ابھی بھی جلدی اٹھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے لوگوں کے سونے سے پہلے لوگ ابھی سوئے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے 2 ایکڑ انہوں نے ہل بھی چلا لیا ہو۔ آج کل منجیاں لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے آدھا ایکڑ منجی لگا لی ہو، اور کئی لوگ ابھی تک سوئے ہوں۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو جلدی اٹھے گا وہ اپنے وقت کو جلدی استعمال کرے گا اور محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج۔ تو یہ ایک تربیت ہے جو آج کی پہلی تلاوت میں بھی بتائی گئی ہے کہ تثنیہ شرع کی، یعنی تثنیہ کا مطلب ہے دوسرا، تو شریعت کی دوسری کتاب ہے، شریعت کو دہرایا گیا ہے، وہ احکام جو خروج کی کتاب میں پائے گئے انہی احکام کو پھر تثنیہ شرع کی کتاب میں دہرایا گیا، تاکہ تربیت کا یہ عمل نسل در نسل جاری رہے، نسل در نسل جاری رہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چاہے نماز صبح 9 بجے ہو، 10 بجے آج ادھر تھی، 8 بجے بھی ہو، بہت سارے ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کو بھی شروع سے ہی خدا کا گھر دکھا دینا کہ بچوں خدا کا گھر یہی ہے۔ جب دنیا کے سب رشتے ختم ہو جائیں گے تو اس خدا کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔
اپنے خدا کا گھر دکھانا، جو ہمارا ابدی باپ ہے، آسمانی باپ ہے، ابدی باپ ہے۔ یہ باپ ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے کسی بھی بچے کو چھوڑتا نہیں، ترک نہیں کرتا، رد نہیں کرتا اپنے کسی بچے کو۔ تو تثنیہ شرح کی کتاب میں آج یہی تربیت دی گئی کہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا کو پیار کرے، خدا کو پیار کرے اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے۔ خدا نے یہ تمہیں حکم دیے ہیں، یہ قوانین دیے ہیں، یہ اصول بتائے ہیں، یہ ایس او پیز بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اور لکھا ہے کہ اگر تم ان قوانین پر چلو گے، عمل کرو گے، تو لوگ جانیں گے کہ یہ ایک بڑی قوم ہے جن کا خدا ان کے قریب ہے۔ یہ قوم اپنے خدا کے قریب ہے، یہ قوم اپنے خدا کے احکامات مانتی ہے، اور ان کا خدا ان کے ہمیشہ ساتھ ہے، یہ وہ جانیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کوئی بھی خاندان جس میں قانون کے مطابق چلتے ہیں، قانون کے مطابق چلتے ہیں، اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، خوشحال ہے۔ جو میں ایک بہت سال پہلے کی بات، یہ خاندان جن کو میں جانتا ہوں، ان کا اپنا ایک بڑا اچھا اسکول تھا، سسٹم تھا، اور بڑا اچھا چل رہا تھا۔ لیکن پتہ نہیں ماں باپ کے ذہن میں کیا آیا کہ یہ صبح سویرے اٹھ کر اپنا اسکول سنبھالتے تھے اور بچوں کو سویا رہنے دیتے تھے۔ ہوا یہ کہ بچے محنتی نہ بنے، اور پھر یہ ہوا کہ خیال تو تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے وہ اسکول سنبھال لیں گے، بزنس تو وہ سنبھالیں گے نا، بچوں نے سنبھالنا تھا۔ لیکن بچوں کو اٹھنے کی عادت ہی نہیں تھی، وہ سنبھال نہ سکے۔ اور ان کا ایک لڑکا، ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی جگہ پر، یہ نماز پر کبھی کبھی آتے تھے، اتوار کو ملتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ اکیلے ہی آئے نماز کو، بچے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سوچا کہ آج نہ چلو بچے سوئے رہیں، ہم آ کر نماز واپس آ کر ان کو ناشتہ تیار کر دیں گے، سوئے رہیں، کل ہفتہ تھا نا۔ ہم نے کہا رات دیر تک شاید یہ جاگ رہے تھے، تو ہم نے ان کو جگایا۔ میں نے ان کو کہا، یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا یہ بچے، خدا نے آپ سے آپ کے بچوں کا حساب پوچھنا ہے۔ آپ چڑیوں کو دانے ڈالتے رہیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ اولاد جو خدا نے آپ کو دی ہے، اس کا حساب آپ نہیں دینا، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ جس اولاد کی آپ نے تربیت نہیں کی، یہ اولاد آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ گلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گلا پکڑے گی، یہ آپ کے گلے میں، سمجھ لو پنجابی چاہتے ہیں کہ ڈا نہیں، یہ انجدہ وزن آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ یہ وزن پھینک بھی نہیں سکیں۔ اور یہی ہوا کہ ان کا بچہ، بیٹا بڑا، وہ ایک دن، یہ جو بیلٹ نہیں ہوتے، یہ بیلٹ جو ہم پہنتے ہیں پینٹوں والے، یہ کہیں ادھر کسی جگہ پر چوک پہ کھڑا بیلٹ بیچ رہا تھا۔ میں نے اسے دور سے پہچانا، میں نے کہا یہ وہی بچہ لگ رہا ہے۔ کس سے پوچھا؟ کہتے ہاں، جو انہوں نے سکول بھی اجڑ گیا ہے، سکول انہوں نے بیچ چھڑیا۔ بلکہ میں کہا نہیں، انہوں نے سکول تو بڑا اچھا سکول چلن رہا سی۔ کہنے لگے جی وہ بچہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہویا، انہیں سنبھالا ہی نہیں، بچہ نو محنت کی عادت ہی نہیں سی پائی، تاں کر کے انہوں کا ہونا جو منڈا نہیں تھے بیلٹ وغیرہ بیچتا، بیلٹ سے چھوٹے چھوٹے پرس بیچتا ہے۔ یعنی وہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں کہ خاندان جنہوں نے ایڈا اچھا اپنا سیٹ اپ بنایا، سکول چلایا، کہ بچے انہوں نے بیلٹ ویچن، چاہیے سی کہ سکول نو کالج تک لے کے جانا، ہور بڑا کر دیں، ہور انہوں بڑا کر دیں۔ جو یہ ہے، جدوں نہ اسی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، محنت نہیں سکھاتے، محنت کرنا، صبح اٹھنا، اپنا ٹائم بچاؤنا، اپنا ٹائم بچاؤنا، جنہیں نہیں سکھایا وہ سمجھ لو کہ انہیں اپنی آئندہ والی نسل کی تباہی کر چکی۔ یہ نسل کدی نہ سدھرے گی، کدی نہیں سدھرے۔ جو نسل نو سدھارنا، نسلوں کی تربیت کرنا، یہ خدا نے سب نو ہی فضل دیتا ہے۔
ਮੁਬਾਰਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਿਲ करे ਘਰ ਮਾਂ ਨੂੰ फ़ोन करूँ, अम्मी ये मुझे कह रहे हैं कि ऑमलेट बनाओ, ये कैसे बनाना है। अम्मी फिर मोबाइल पर दिल करे दसदी रहे, फिर अम्मी दिल कर लोगों ने दसे कि मेरी बेटी इतनी ताबेदार है, अभी भी मुझसे फ़ोन कर पूछती भी ताबेदार की है, मोहताज है, बेचारी ने कोई सिखाया ही नहीं, जिन्होंने कोई पढ़ना नहीं। इसी तरह बहुत सारे मर्द भी लड़कियों को काम ही नहीं आते, नहीं मैं जो है दिल करे तो मोटर चलानी है, प्यो भी घर च बैठा, बच्चा भी है, मेहमान भी ने, तो दिल करे मोटर चलानी, तो प्यो आकर नहीं तू बह मैं आपे चला देना, बच्चे को मोटर चलानी है। जो बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की तरबियत करना और ये सिखाना कि ये मेरी औलाद ये शाहीन बनेगी, ये हवाओं में उड़ेगी, इसको दुनिया की कोई चीज़ टकरा नहीं सकेगी, ये होती बच्चों की तरबियत। तरबियत मुश्किल होती है, तरबियत मुश्किल होती है, अगर लेकिन सिखा दी फिर कामयाब होगी। अजीज़ तरबियत के लिए लचक की भी ज़रूरत है, लचक की भी ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि तरबियत ही खुदा तरबियत करता है, और खुदा क्या कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी तवनाई से खुदा को प्यार कर। जो जब मैं भी छोटा था, शायद पहली क्लास में था, तो हमने भी मसीही ईमानी तालीम में सबक यही पढ़ा कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया। तो तालीम में यही था कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो इस दुनिया में खुदा को जाने, खुदा को प्यार करे और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाए। खुदा को जाने, खुदा को कैसे जानेगा? खुदा के कलाम के ज़रिए से खुदा को जानेगा कि खुदा ने सारी चीज़ें खुदा ने बनाई, सब बनाई। खुदा खालिक है, खुदा राज़िक है, खुदा को जानेगा। फिर यह है कि खुदा को प्यार भी करेगा, उसका शुक्र अदा करेगा, क्या खुदा तूने ये सब कुछ बनाया है और मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तूने मुझे माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, ये सारा अच्छा माहौल दिया है, सबके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो चीज़ ये है। और फिर मैं अपने हम इंसानों को भी प्यार करता हूँ, और इंसानों को प्यार करना ये भी तरबियत है। इंसानों को प्यार करने की तरबियत सिखाई जाती है। जब हम छोटे थे, सब बच्चे छोटे छोटे घरों में, कई दफ़ा इंदासी का दिल करे खाना खाने लगे तो बच्चों में लड़ाई होगी, अपने बहन भाइयों में चावल की प्लेट पर लड़ाई हो गई या रोटी खाते वक्त। तो माँ बाप, अच्छे माँ बाप क्या करते थे, वो यही कहते चलो कोई बात नहीं बच्चों, तुम मिलकर, अगर एक रोटी है, दो बच्चे हैं, बच्चों की लड़ाई होगी रोटी पर, समझदार माएँ तरबियत की बात आ रही, वो हो सकता है रोटी को दो टुकड़े करें, अद्धी अद्धी करके वंड दें, बच्चों ये खाओ, तुसी प्यार ते मुहब्बत नाल खांदे रहो, तुहाडी माँ दीयां रोटियां कदी मुक्कणगीआं नहीं, वो कभी भी नहीं मुकदी, माँ फिर पका लेगी। ये तरबियत है कि बच्चों में रोटी की वजह से लड़ाई नहीं करें, प्यार और मोहब्बत आ जाएगी। जिन्हां बच्चों के विच रोटी तो लड़ाई होगी, दिल करे माँ ने एक बच्चे को मारिया, प्यो ने दूजे को मारिया, वो बच्चे समझणगे कि इस घर च ना बड़ा जुल्म है, इस घर दे विच रोटी पानी ते भी लड़ाई हो जाती है। वो बच्चे वड्डे होकर भी ना बच्चे एक दूजे को मिलणगे, ना माँ प्यो को मिलणगे, इन्हां दी शादियां कर दो, भावें दसो उन्होंने फ़ोन कर करके कि बेटा तेरा अब्बा बड़ा बीमार है, एक बार आके मिल जा। वो आते हैं अजकल असीं मसरूफ बड़े हैं, वो भी नहीं, क्योंकि तरबियत उन्होंने गलत हो। लेकिन जिहदी तरबियत हो गई कि ये माँ प्यो का घर है, इत्थे रोटी की कमी नहीं, इत्थे सिर्फ तुसीं प्यार ते मुहब्बत नाल सीखना है, तरबियत होनी है, सीखना है। जिन्हें सीख लिया उन्होंने कोई घाटा नहीं, उन्होंने कोई घाटा नहीं। तो जो यही बात आज बताई गई तस्नीह शरह किताब में। और फिर क्योंकि
یہ جو لڑائی ہے یہ سیکھی جاتی ہے. خدا نے ہم سب کو پیار کے ساتھ اور پیار کے لیے بنایا ہے. لڑائی سیکھی جاتی ہے, محبت کے لیے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھتے ہیں لڑائی سیکھی جاتی ہے, گالیاں سیکھی جاتی کہ نہیں سیکھی جاتی؟ گالیاں بھی سیکھی جاتی ہے نا, یہ سیکھی جاتی ہے. لیکن امی کو امی کہنا یہ قدرتی طور پر ہی آ جاتا ہے, یہ قدرتی طور پر ہی آ جاتا ہے. اس کے لیے کسی کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں. لڑائی سیکھ لی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑی لڑائی کرنی ہوتی ہے تو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. بڑی لڑائی کی کہاں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ فوج میں ٹریننگ دی جاتی ہے, پولیس میں ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن محبت کی ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو سب میں ویسے ہی موجود ہے کہ نہیں؟ وہ ویسے ہی ہے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں, کسی کو کوئی زخمی ہو, بیمار ہو, آپ خود بخود ہو سکتا ہے رک کر اس کا حال پوچھنا شروع کریں. محلے میں کوئی بیمار ہو تو ایک دو بتا دیتے ہیں کہ محلے میں فلاں شخص بیمار ہے, لوگ اس کا حال پوچھنے چلے جاتے ہیں. تو یہ قدرتی طور پر ہے. تو اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا سیکھا, تو شریعت کی کتابیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے اور زیادہ سیکھنی ہے. قدرت نے ہمیں دی ہے, اس کو تربیت دینی ہے. آج ہم خدا سے یہی دعا کریں گے کہ خدا ہمیں یہ بڑی برکت دے تاکہ وہ باتیں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں. انسانوں کے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ رہنا. جس طرح سے یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے, وہ جا رہا ہے, اس کو ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیا ہے, لوٹا بھی ہے, اسے مارا بھی ہے, زخمی بھی کیا ہے, ادھموا چھوڑ کر چلے گئے. اور کیا ہوا کہ ایک کاہن آیا, وہ اس نے نماز پہ جانا تھا شاید, اور شریعت میں تھا کہ اگر وہ کسی بیمار کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا, زخمی کو ہاتھ لگائے گا ناپاک. اس نے کہا چلو میں تو اپنا کام کروں, چلا گیا. ایک دوسرا شخص آیا, وہ بھی دیکھ کے چلا گیا. ایک سامری آیا, سامری نے دیکھا اس کا تو خون بہہ رہا ہے, اس کو بڑا کس نے مارا ہے. تو سامری نے اس کے زخموں کو باندھا, پٹیاں پٹیاں لگائیں, اس کو پھر ایک ڈسپینسری پہ لے گیا, چھوٹی ڈسپینسری سرائے, وہاں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ رہا بھی, اس کے ساتھ رہا, کیونکہ رات کا وقت تھا, وہاں کوئی بندہ نہیں تھا, یہ اس کے ساتھ رہا. اس نے پھر جو ڈسپینسری کا کام وہ تھا مالک, اس کو پیسے بھی دیے کہ ہم نے ادھر رات گزاری ہے اور میں بھی جا رہا ہوں, اس کا علاج جاری رکھنا جب تک یہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے, اور میں واپس آ کر جو واجب ہوگا میں پھر دوں گا. اس ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بتاتے ہیں کہ یہ ہے شخص جس نے شریعت کو مانا ہے, شریعت پر عمل کیا ہے, گرے ہوئے شخص کو سہارا دیا ہے, اور سہارا دے کر پھر وہ آگے چلا گیا سارا. لیکن جس کو سہارا دیا وہ بھی اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا, وہ بھی محتاج نہیں رہا. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد کو لوگ ایسے ہیں جن کو میرے سہارے کی ضرورت ہے, تو میں اس کا سہارا بنوں. سہارا کئی طریقوں سے بن سکتے ہیں. آپ سہارا روپے پیسے کے ذریعے سے بھی بن سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی روپے پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو جا کر 2 اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں, زبان سے تو اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ شاباش مت رکھنا, خدا تیرے ساتھ ہے, ہم بھی دعا کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اپنی زبان سے بھی کسی کا سہارا بن سکتے ہیں, اور ہم دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو. دعا کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے, اور اچھے الفاظ کہنے میں بھی کوئی پیسے نہیں لگیں گے, بلکہ ہماری زبان کی تربیت ہو جائے گی کہ اچھے الفاظ کہنے. تو یہ بات ہے. کئی لوگ ہیں جو ہمیشہ کسی کو ملنے جائیں گے تو اچھے الفاظ کہیں گے, کئی لوگ ہیں جو جا کر ہو سکتا ہے کہ اس کو اور پریشان کر دیں. کئی جو ہیں وہ تو جاتے کہیں گے کہ شاباش آپ لگتا ہے کل سے بہتر لگ رہے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ ہاں میں بہتر لگ رہا ہوں.
اور اسے تک کوئی جا کر ایسے کہہ کے وہ تیریاں اکھاں نہ کھٹیاں جیاں لگن ڈیاں نے پیڑیاں ہو گئی ہیں، وہ بندہ اور پریشان ہو جائے، اور اسے تک پریشان ہو جائے کہ میں شاید اور بیمار ہو گیا۔ تو عزیزو یہ تربیت کی بات ہے، ہم نے اچھی بات کہنا سیکھی، ہماری تربیت ہے، اگر پریشانی کے لفظ سیکھ لیے یہ بھی تربیت ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمیں حوصلے کے الفاظ بولنے چاہیے یا پریشانی کے الفاظ بولنے چاہیے؟ جی حوصلے دینا چاہیے، خود بھی حوصلہ رکھنا چاہیے، حوصلے کے الفاظ دینے چاہیے کہ خدا بھی تیرے ساتھ ہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ہم بھی تیرے ساتھ، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ پہلے سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیزو آئیں آج ہم خدا سے یہی دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ برکت دے تاکہ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور اپنی تربیت بھی کرتے رہیں، اپنی تربیت بھی گھر جا کر بھی یہ ساری باتیں ہم اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آج سے ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے، قدرت کے مطابق ہم جلدی اٹھنے والے بنیں گے، خدا کی تعریف کریں گے، حمد کریں گے، ہو سکے تو صبح اٹھ کر اپنے گھر میں زبور بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ آج کل موبائلوں میں بھی بہت ساری چیزیں، آپ زبور اپنے گھر میں لگائیں تاکہ آپ بھی زبور سیکھیں اور آپ کے بچے بھی سیکھیں۔ تو یہ ایک بات کہ آپ نے تربیت اچھی تربیت دوسروں کو بھی سکھا دی ہے۔ کئی لوگ صبح اٹھ کر ایک ٹی وی لگا لیتے ہیں اور پریشانی کی خبر سن کر سارے پریشان کرتے رہیں گے، اینے لوگ اج ڈب گئے نے، ساری دیہڑی دل کے ڈبیاں نہیں گلاں چلدیاں رہیں۔ نہیں، آپ صبح اٹھ کر اچھی خبر زبور لگائیں، اچھی باتیں کریں اور ناشتے تک کسی سے کوئی بری بات نہ کریں۔ تربیت کی میں بتا رہا ہوں بات، آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے ناشتہ کرنے تک کسی کے ساتھ کوئی پریشانی کی بات نہیں کرنی۔ ہماری تربیت ہو گئی کیونکہ ہم خوش رہتے ہیں، خوش رہنے والے لوگ ہیں، اور جی اٹھے ہوئے یسوع پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان ہے جس نے کیا کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو کثرت کی زندگی بڑھانے والے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے گھروں کو برکت دے، گھروں کے ماحول کو برکت دے تاکہ آپ بھی خوش رہیں، خوشی کی خبریں پھیلاتے رہیں، نئے الفاظ سیکھیں، حوصلہ دینے والے الفاظ سیکھیں اور حوصلہ دیتے رہیں۔ اگر کوئی نا امید ہے اس میں ایک نئی امید پیدا کریں تو جینے کی ایک نئی تمنا پیدا کریں، اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی روزگار کے راستے کھولتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے